السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور ٹاپک آج کا بڑا ہی مزیدار ہے. تو موصوف فرماتے ہیں کہ میری ماں کیونکہ ایک بزرگ خاتون ہے تو انہیں یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہیے. بڑے اچھے خیالات ہیں آپ کے، بہت ہی اچھے خیالات ہیں آپ کے کہ بزرگوں کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہیے، اور جوان خوبصورت اور کیا کہنا چاہیے، بے شرم عورتوں کو یوٹیوب پہ آنا چاہیے. کیونکہ بزرگوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا یوٹیوب پہ آنا، یہ تو بے شرموں کا کام ہے. آپ جیسے جو بے شرم کپل ہیں ان کا کام ہے یوٹیوب پہ آنا، بزرگوں کا یوٹیوب سے کیا لینا دینا. اور یہ میرے خیالات نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کو کلیئر کر کے بتا دوں، یہ جاوید صاحب کے خیالات ہیں کہ میری ماں کیونکہ ایک بزرگ خاتون ہے تو انہیں یوٹیوب پہ آنا نہیں چاہیے، یہ مناسب نہیں لگتا. تو جاوید صاحب، ہم بارہا ویڈیوز دیکھ چکے ہیں آپ کے گاؤں کے لوگوں کی، اور اکثر اس میں عورتیں ہی ہیں اور جوان عورتیں بھی ہیں اور تھوڑی بڑی عمر کی بھی ہیں، سب یوٹیوب پہ آتی ہیں. اور آپ کی جو فرسٹ وائف ساجدہ ہیں وہ یوٹیوب پہ پہلے نہیں آتی تھیں، تو آپ کو اس چیز سے کافی زیادہ اعتراض تھا. آپ ہمیں ایک دفعہ کلیئر کر کے بتا دیں کہ آپ کے نظریات اور آپ کی سوچ کیا ہے. کیونکہ آپ کی ہی ویڈیوز میں ہم نے سنا ہے کہ وہ جاب کرتی تھیں اور آپ انہیں کہتے تھے کہ یوٹیوب پہ آئیں، اور وہ میں ساجدہ کی بات کر رہی ہوں، تو وہ یوٹیوب پہ نہیں آتی تھیں، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یوٹیوب پہ آنا. تو پھر آپ کو کافی زیادہ اعتراض ہوتا تھا. پھر آپ نے ایک پلاننگ بنائی اور آپ نے ایک یوٹیوبر خاتون کو جو ہے اپنے گھر پہ لا کے بٹھا دیا. تو اب آپ کی سوچ یہ ہے کہ میری والدہ کو یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہیے. یہ دوگلی پالیسیاں کس وجہ سے، مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ ذرا ایکسپلین کریں ہمیں. چلیں جی، اس ٹاپک کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. مزید موصوف فرماتے ہیں کہ گزشتہ 7-8 دن سے میں ایک شخص کو پیسے دے رہا تھا مسلسل سیلاب زدگان کے لیے، اور مجھے اس پہ پورا بھروسہ تھا کہ یہ ضرورت مندوں کو پیسے پہنچائے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور ان کو پتہ تب چلا جب یہ ہوٹل پہ روٹی لینے کے لیے گئے اور وہ لوگ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے، اور انہوں نے ان کی باتیں سن لی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 8 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں، ابھی یہ پیسے ختم ہو جائیں تو مزید پھر پیسے مطلب لیں گے لوگوں سے اور پھر خرچ کریں گے. یہ آپ کیوں اتنی جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ کیوں اتنے بڑے بڑے کوڑ آپ بول رہے ہیں؟ آپ کی زبان میں کوڑ ہی بولتے ہیں نا اس کو، جو آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں اس کو آپ کی زبان میں کوڑ کہتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے آپ کوڑ کیوں نکال رہے ہیں اپنے منہ سے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ تو ایک نیک انسان ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ بجائے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے کے آپ جائیں اور ان کو گریبان سے پکڑیں اور ان کو بولیں کہ بھئی ہماری حق حلال کی کمائی جو میں نے اپنی وائف کو یوٹیوب پہ دکھا کے پیسے کمائے ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی وہ پیسے اس طرح سے ناشتوں میں اور ہوٹلنگ کرنے میں آپ اڑا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی جرت کیسے ہوئی؟ کیونکہ اگر آپ کی جگہ پہ کوئی بھی اور انسان ہوتا اور اس کی اس طرح سے پیسے کوئی اڑا رہا ہوتا ہوٹلنگ میں تو بڑا غصہ آتا اس کو کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کو غصہ نہیں آیا اور آپ نے اس کے خلاف کوئی کمپلین بھی نہیں کی؟ یہ تو فرضی کہانی ہے نا، فرضی کہانی آپ سنا رہے ہیں نا، اس انسان کا نام تک آپ نے لینا گوارا نہیں کیا. یہ کیسی آپ کی پالیسیاں ہیں؟ اب آپ جتنے بھی جھوٹ بولیں، نہیں سوری کوڑ، اب آپ چاہے جتنے بھی کوڑ مارے نا، آپ کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا، کوئی آپ کے اوپر 10 روپے بھی نہیں دینے والا انشاءاللہ. کیونکہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ جو فرضی کردار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے ان میں سے ایک شخص آپ بھی تھے، اور اس فرضی کہانی میں آپ کے ہی الفاظ تھے کہ ابھی 7-8 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں، ابھی یہ عیاشیاں کر لیں، پھر باقی پیسے بعد میں اگوڑیں گے. اور اگر یہ فرضی کہانیاں نہیں ہیں تو پلیز آپ ذرا ان کرداروں کے نام ہمیں بتائیں تاکہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. مزید موصوفہ یعنی کہ ان کی مسز کا کہنا ہے، سو کالڈ مسز کا کہنا ہے کہ دکھی ماں کی دعا نہیں سوری پتہ نہیں میری زبان کو کیا ہو گیا، دکھی ماں کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. تو میں موصوفہ سے یہ کہنا چاہوں گی، جی صابرہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ماں کی بد دعا جو ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ممتا ہونا، ماں کے دل کے اندر ممتا ہونا بہت ضروری ہے.
ماں کے دل کے اندر تڑپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی بد دعائیں دے دیں تو ہمیں یا کسی کو بھی آپ کی کوئی بھی بد دعا نہیں لگے گی، کیونکہ اپنے سارے کرتوتوں کی ذمہ دار آپ خود ہیں، اپنے سارے کے سارے کرتوتوں۔ کسی نے نہیں آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بھاگیں، مطلب جاوید کے ساتھ بھاگیں یا اس طرح کے کام کریں اور پھر بچوں کے لیے تڑپیں، مریں، جو مرضی کریں۔ اب آپ کی بد دعا ہمیں یا کسی کو بھی نہیں لگے گی۔ آپ نے اپنے سارے خاندان کو، اپنے بچوں کو، سب کو امتحان میں ڈالا ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا۔ چلیں پھر بھی آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک دفعہ کوشش کرنا بد دعا دینے کی، کسی کو بد دعا دینے کی آپ کوشش کرنا، پھر جتنا نیچے آپ کا گراف آیا ہے نا، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ نیچے آئے گا۔ آپ چیک کر کے دیکھنا کہ پھر جو آپ کی بد دعا ہے وہ کس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا بنتی ہے۔ ویسے بھی یہ آپ کی بد دعائیں ہی ہیں جو لوگ اتنا اوپر جا رہے ہیں اور آپ دن بہ دن نیچے آتی جا رہی ہیں، تو یہ آپ کی بد دعائیں ہی ہیں۔ تو مزید آپ ویسے نہ ہی کوشش کرنا بد دعائیں دینے کی، مزید آپ کا گراف نیچے گر جائے گا۔ موصوفہ کا کہنا ہے کہ ہر دفعہ میرے ساتھ ہی برا کیوں کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، میں آج ان کے تھمبنیلز جو لگاتے ہیں نا، یہ ان کا جواب دے رہی ہوں۔ تو موصوفہ کا کہنا ہے کہ ہر دفعہ میرے ساتھ ہی برا کیوں کرتے ہیں لوگ، تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی ہیلپ چاہیے، مجھے کیوٹ سا کوئی بیبی گرل کے لیے آپ لوگ نام سوری مذاق تھا، مجھے جو ہے نام بتائیں کوئی صابرہ کے لیے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کوئی ٹیپیکل سی باتیں کر رہے تھے کہ نام وغیرہ سوٹ نہیں ہو رہا اور یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، تو آپ لوگ پلیز ذرا اچھے اچھے سے نام بتائیے گا۔ ویسے جاوید صاحب، جتنی ذلت، جتنی رسوائی آپ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا، آپ اس کے چاہے 10 نام بھی چینج کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ وہ آپ ہی تھے نا جو وائس میسیج میں پتہ نہیں کال میں کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی تمہارے اوپر نام نہیں آنے دوں گا، ساری زندگی تمہارے اوپر نام نہیں آنے دوں گا۔ الفاظ یاد ہے نا آپ کو؟ ابھی ان کا ہی نام کیسے، کیا اب آپ کو بولیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بندہ کہہ دیتا ہے ایسے، ابھی یہ تو باتوں میں لگانے کے لیے مرد تو کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن عورت کو تو تھوڑی شرم کرنی چاہیے تھی کہ میرے 3 بچے ہیں، میں کیسے انسان کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ایک انہوں نے تھمبنیل لگایا ہوا تھا کہ گاؤں کے اس ہوٹل میں آ کے ہم لوگ ذلیل ہو گئے، تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا صابرہ کی زندگی میں آ کے ذلیل ہو گئے اور صابرہ آپ کی زندگی میں آ کے ذلیل ہو گئی ہیں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا بدقسمت ترین انسان ثابت ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اس لیے ذلیل ہو گئے، اور وہ بیچارے ہوٹل کو آپ بدنام کر رہے ہیں خام خواہ میں۔ ہم نے ساجدہ کی ویڈیو دیکھی ہے، تو آپ کا سارا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اب ذلیل ہو گئے۔ میرے خیال سے جب آپ پیدا ہوئے تھے نا، تو ڈاکٹرز نے باہر آ کے یہی بتایا تھا کہ مبارک ہو، ذلیل ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک ویڈیو میں نا صابرہ ان کو کہتی ہیں، جب یہ جا رہے ہوتے ہیں، شہر جا رہے ہوتے ہیں، تو صابرہ ان سے کہتی ہیں کہ میرے لیے آپ ایک سوٹ لے کے آئیے گا، اور کلر بھی بتا دیتی ہے کہ بلیک اور ریڈ کلر کا ہونا چاہیے، اس طرح کا سوٹ ہونا چاہیے۔ تو ویڈیو کے تھمبنیل پہ یہ لگاتے ہیں کہ سرپرائز دلہن والا سوٹ، مطلب صابرہ کے لیے سرپرائز دلہن والا سوٹ۔ تو آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیں، مجھے اتنی انگریزی نہیں آتی، تو مجھے بتا دیں کہ اگر میں کوئی اپنے ہسبینڈ سے فرمائش کروں اور وہ مجھے لا کے دیں تو اس کو سرپرائز کہتے ہیں، پلیز آپ مجھے بتائیے گا۔ اور مجھے پلیز یہ بھی بتا دیں کہ یہ کتنی دفعہ آپ دلہن کھیلیں گی، اور دوسرے تیسرے ہفتے میں یہ دلہن والی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ان کی میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے کہا ہے کہ وقت نے ایک دفعہ پھر سے دلہن بنا دیا، تو وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں اس چیز کا بھی جواب ہے۔ جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ میری بہن میرا تماشا دیکھتی رہی، تو جاوید صاحب پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے، اگر آپ کی بہن آپ کا تماشا دیکھتی رہی تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے، دیکھنے دیں، ان کو بھی تماشا دیکھنے دیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، وہ بھی دیکھیں، انجوائے کریں وہ بھی آپ کے تماشے کو۔ اچھا، اکثر مہمانوں کی بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جاوید صاحب رو رہے ہیں، مطلب دل سے رو رہے ہیں، تو مہمانوں سے میں گزارش کروں گی کہ
ان کے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں اگر کوئی ان کے گھر پہ جاتا ہے. اور پلیز آپ لوگ اتنا ان کے گھر نہ جایا کریں. اگر انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے تو ہم لوگ ان کی کلاس لے رہے ہیں نا, تو آپ لوگوں نے ضرور ان کے گھر جا کے ان کی کلاس لینی ہے. اور آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ نام آپ لوگوں نے ضرور بتانے ہیں. کوئی پیارے پیارے سے کیوٹ سے نام آپ نے بتانے ہیں صابرہ کے لیے, کیونکہ جاوید صاحب کے تو ہم نے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں. ان کی بھی حسرت ہے, ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بھی مطلب نام ہوں, ان کو بھی لوگ پیار سے الگ الگ ناموں سے پکاریں. تو آپ لوگوں نے ضرور اس چیز میں میرا ساتھ دینا ہے تاکہ میں ان کے لیے کوئی بہت ہی پیارا سا جو ہے ان کا نام رکھوں اور پھر ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے. اور مجھے نا ایک بات یاد آ گئی, ویڈیو ختم کرنے سے پہلے مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے کہ آج میں صبح ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور ویوز بہت زیادہ تھے اور ٹوٹل 4 کمنٹس تھے, 4 کمنٹس ٹوٹل. تو اس سے آپ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ وہی جو 4 کمنٹس تھے وہی دکھانے کے قابل ہوں گے, باقی سارے نیگیٹیو ہی ہوں گے, باقی سارے جو ہے نا ان کو گالیاں ہی ہوں گی. تو پلیز آپ لوگ نے ضرور ان کو گالیاں دینے کے لیے بھی ان کو ویوز دینے ہیں, تو آپ لوگ نہ دیکھا کریں, کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو. آپ لوگ نہ دیکھا کریں اگر آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے صرف وہ 4 کمنٹس جو تھے وہ شو کرنے کے قابل تھے. تو باقی تو سب نے جا کے گالیاں, جو اتنے سارے ویوز تھے ان میں سے بھی کافی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوں گے نا, تو وہی گالیاں وغیرہ دی ہوں گی یا اس طرح کی باتیں کی ہوں گی. تو آپ لوگ نہ دیکھا کریں پلیز, میں آپ لوگوں سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتی ہوں. خواہ میں آپ لوگ اپنا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں, یہ لوگ کمنٹس شو ہی نہیں کرتے, پھر فائدہ ہی کیا ہے آپ لوگوں کا ادھر جا کے گالیاں دینے کا یا کمنٹس کرنے کا. یہ بس مجھے آپ لوگوں سے چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.